کیا تم کچھ وقت کے لیے میرے نقلی شوہر بن کر میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو؟ دیکھو میں نے تمہاری جان بچائی ہے، اتنی مدد تو تم میری بھی کر سکتے ہو۔ جب تک تمہارا واپس اپنے ملک جانے کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک تم یہ جھوٹا ڈرامہ کر لو۔ لامیا آخر کو شرمندگی چہرے پر لیے رازداری سے اس اجنبی مرد کو قائل کرتی بول ہی گئی۔ ایسی بات اس کے منہ سے سن کر وہ حیران ہوا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ لامیا ایسا کچھ بولے گی۔ وہ اس خوبصورت حسین لڑکی کو اوپر سے نیچے تک حیرتوں میں ڈوبا دیکھنے لگا جس نے اتنی بڑی بات بولی تھی۔ کیا ہوگا اس کہانی میں؟ کیا وہ مان جائے گا؟ اس جھوٹ کی شادی کے لیے یا پھر اس جھوٹ سے شروع ہوگی ایک سچے عشق کی داستان؟ کیسی ہو میری پیاری منہ بولی بہن؟ دن بھر ہاسپٹل میں اٹھائی خواری کے بعد وہ جیسی تھکی ہاری ہاسپٹل سے نکلی تو اس کا سامنا ایسے شیطان سے ہوا جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا ناسور تھا۔ لامیا نے نفرت سے جازم ولید کو دیکھا۔ اپنی گندی زبان سے بہن جیسے مقدس لفظ کا نام مت لو گھٹیا آدمی۔ تمہیں کیا پتا کہ بہن بھائی کا خوبصورت پاک رشتہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں اتنا زہر دیکھتے جازم ہنس دیا۔ بالکل، مجھے کیسے پتا ہوگا؟ نہ تو ہمارا باپ ایک ہے نہ ہی ماں۔ مجھے تو بس تمہاری سو کالڈ سوتیلی ماں نے گود لیا تھا تاکہ اس کے بڑھاپے کا سہارا بن سکوں۔ خیر، تم بھی جانتی ہو لامیا اور میں بھی کہ ہمارا کوئی محرم رشتہ نہیں۔ کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتی ہو؟ میری آفر کو قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ نکاح کر لو مجھ سے، رانی بنا کر رکھوں گا۔ جازم کی آنکھوں میں جلتی ہوس کو دیکھ لامیا کا ہاتھ اس پر اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ دفع ہو جاؤ بے شرم انسان، دل تو کرتا ہے جوتے مار مار کر تمہاری یہ شکل بگاڑ دو جس پر تمہیں بہت ناز ہے۔ جس عورت نے تمہیں اپنے بیٹے کی طرح پالا پوسا تم اس کی پیٹھ پیچھے اس کا مذاق بناتے ہو۔ جس آدمی نے تمہارے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تم نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی تو تم میرے کیا ہوگے؟ میں تم پر اور تمہاری آفر پر لعنت بھیجتی ہوں، تھوکتی ہوں تم پر۔ حقارت سے کہتی ہوئی زمین پر تھوک کر ایک بار پھر اس کی توہین کر گئی۔ جازم کا خون کھول اٹھا، وہ تیزی سے اس کا بازو دبوچ گیا۔ لامیا حسین، میں صرف اس لیے تمہارے پیچھے آتا ہوں کیونکہ تمہاری خوبصورتی پر میرا دل آ گیا ہے۔ تمہاری طلب مجھے دیوانہ کر گئی ہے، ورنہ تم جیسی لڑکی کا اپنی توہین پر ابھی میں وہ حال کرتا کہ دنیا دیکھتی۔ آخر کمی کیا ہے مجھ میں؟ دنیا کی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر۔ پیسہ، طاقت، کامیابی، وہ سب کچھ ہے مجھ میں جو ایک لڑکی کی چاہ ہوتی ہے۔ پھر تمہیں کس بات کا غرور ہے؟ جازم کی آنکھوں سے انگارے نکلنے لگے تھے جس پر لامیا ہلکا سا طنزیہ ہنسی۔ پیسہ، دولت، کامیابی، وہ زور زور سے ہنسے جا رہی تھی۔ جازم نے شرمندگی سے اسے چھوڑ دیا۔ جس پیسے کا گھمنڈ تم مجھے دکھا رہے ہو نا وہ تو میرے باپ کا ہے جازم ولید، جسے تم نے دھوکے سے اپنے نام کر لیا ہے۔ یہ شان و شوقت، یہ طاقت میرے باپ کی ہے۔ تم نے اس کی لاچاری کا فائدہ اٹھایا اور سب کچھ اس سے چھین لیا۔ اب تم دھڑلے سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جتاتے ہو کہ یہ سب تمہارا ہے۔ لامیا کی حقیقت پسندی پر جازم کے تن بدن کو آگ لگ گئی۔ وہ لڑکی ہر بار ایسی باتیں کرتے اس کی وحشتوں کو جگا دیتی تھی۔ اس نے جبڑے بھینچ لیے۔ ترستی رہو گی لیکن میرے علاوہ کوئی تمہیں نہیں اپنائے گا۔ بوڑھی ہو جاؤ کہ اپنے اس بوڑھے نانا کی دہلیز پر بیٹھے بیٹھے میں بھی دیکھتا ہوں کون تم سے شادی کرتا ہے۔ تمہیں اپنے پیروں پر نہ گرایا تو یاد رکھنا بھیک مانگو گی اب تم مجھ سے شادی کی۔ بھوکے بھیڑیے کی طرح اسے اوپر سے نیچے تک گندی نگاہوں سے دیکھ دھمکاتا وہ چلا گیا تو کتنے ہی خاموش آنسو اس کی پلکوں سے گرتے بے مول ہو گئے۔ لامیا کیا ہوا؟ تو ابھی تک گئی نہیں یہاں سے؟ ایسے کیوں کھڑی ہے؟ انابیہ جس کی بچپن کی ساتھی اس کی ہر تکلیف اور دکھ پریشانی سے واقف تھی وہاں آتی اسے یوں ہی بت بنا کھڑا دیکھ حیران ہو گئی۔ تبھی لامیا بے ساختہ اس کے سینے سے لپٹ کر رو دی۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا بتاؤ تو؟ ایک طرف اسے بتاتی وہ اس کے پاس بیٹھ پریشانی سے بولی، جاسم وہ کمینہ پھر آیا تھا مجھے تنگ کرنے، اپنی گھٹیا باتیں کر کے مجھے پریشان کرنے۔ میں کیا کروں انابیہ، میں تھک چکی ہوں اب اس سب سے۔ لامیا بے بسی سے بولی، اس کتے کو کیڑے پڑیں گے، ایک بار ہمت کر کے پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں لکھوا دیتی؟ کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوگا جو اس کی طاقتور سے مروب نہ ہوتا ہو۔
اور ہماری مدد کرے۔ انابیہ نے دانت پیستے نفرت سے کہا، نہیں انو، اگر ایسا کچھ کیا تو بابا کی پہلی بیوی وہ ڈائن ان کا جینا حرام کر دے گی۔ وہ پہلے ہی مشکل بھری زندگی جی رہے ہیں، ایسی کوئی حرکت کر کے ان کے مشکلات بڑھانا نہیں چاہتی۔ لامیا نے بے حد دکھ سے کہا۔ انابیہ کو اس کی تکلیف کا اندازہ تھا۔ وہ افسردگی سے اسے گلے سے لگا گئی۔ پھر اب کیا کرے گی؟ کیا اس منحوس آدمی کی دھمکیاں سنتی رہے گی؟ اس سے ایسی ڈر ڈر کر خوف بھری زندگی گزارتی رہے گی؟ تو پہلے ہی اپنے بیمار نانوں کے ساتھ رہتی ہیں، ماموں مامی پر بوجھ بن کے۔ وہ الگ تیری مشکل بھری زندگی ہے، اوپر سے جازم ولید کب تک گھٹ گھٹ کر جیے گی؟ کوئی تو حل ہوگا نا اس مشکلوں سے نکلنے کا۔ انابیہ نے بے چارگی سے کہا، آئیڈیا، تو کسی بندے سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اپنا گھر بسا لے، ماما مامی سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور اس جاسم کتے سے بھی۔ انابیہ ایک دم جوش سے بولی، شادی مسئلے کا حل نہیں ہے یار۔ پہلی بات، نانو کی طبیعت کتنی خراب رہتی ہے، خاص خیال رکھنا پڑتا ہے ان کا۔ مامی ماموں سے کوئی امید نہیں کہ وہ ان کا ایسے خیال رکھیں میرے جانے کے بعد۔ اور چلو شادی ہو بھی جاتی ہے تو 100 مسائل ہیں شادی کے بعد، شوہر، گھر، سسرال، سب کی ذمہ داری، پورا وبال جان ہے یہ۔ بابا کی فکر الگ ہے، میں کس کس کو جھیلوں، سسرال کی ڈرامے بازیوں کو، نانو کی فکر کو، یا بابا کی پریشانی کو۔ لامیا نے تکلیف سے سانس بھری، جس پر انابیہ نے گہری نظروں سے دیکھتے ارم سے کہا، پھر تو ایک ہی حل ہے۔ لامیا بے ساختہ اسے گھورنے لگی، جو چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کانٹریکٹ میرج کر لے، جھوٹی شادی، کچھ وقت کے لیے ڈرامہ کر لے شادی کا، ایسے اس جازم سے بھی جان چھوٹ جائے گی، سسرال کی ٹینشن بھی نہیں اور نانو کے قریب بھی رہے گی، انکل کی طرف سے بھی تو سکون میں رہے گی، اور شوہر نام کی کوئی تلوار بھی تیرے سر پر نہیں لٹکے گی۔ بس نام کا شوہر ہوگا، سب کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ انابیہ کی شیطانی عقل پر لامیا کی آنکھیں حیرانی سے پھٹ گئیں، جو دانت نکالتی اب اسے فخر سے دیکھ رہی تھی۔ لامیا نے زور سے اس کے کاندھے پر مارا، بول تو ایسے رہی ہے جیسے کرائے پر شوہر بازار میں بکتے ہیں۔ کہاں سے لاؤں میں ایسا انسان جو کچھ وقت کے لیے میرا شوہر بن کر میری مصیبتوں کو دور کرے اور گھر داماد بن کر رہے؟ لامیا منہ بناتی اب کھڑی ہو گئی تو انابیہ نے بھی شرمندگی سے دانت چھپاتے سوچا، واقعی یہ پاکستان ہے، یہاں ایسے مرد کب سے ملنے لگے جو کانٹریکٹ پر شادی کر کے لڑکی کے ہی گھر پہ رہیں؟ یہاں مردوں کی ناک ان کی عزت غیرت سے کہیں اونچی ہوتی ہے، جو ایک عورت کو بیاہ کر نوکرانی کی صورت خدمتیں کروانے گھر تو لا سکتے ہیں، لیکن کسی عورت کی مجبوری کو سمجھتے اس کے ماں باپ کو سہارا بننا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تمہارا آئیڈیا اچھا تھا، لیکن ایسا مرد آج کی تاریخ میں اس ملک میں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ لامیا جاتی جاتی پلٹ کر انابیہ سے بولی۔ دونوں کے لب ہلکے سے مسکرائے۔ حسین کمال کا شمار کسی طرف کا محتاج نہیں تھا، وہ خاندانی اور جدی پشتی رئیس تھے، جہاں بڑوں کے فیصلے اہم مانے جاتے تھے۔ وہ جب 22 سال کے تھے تو ان کے والد نے ان کی کم عمری میں شادی اپنے خاندان کی لڑکی سے کر دی، جسے وہ سخت ناپسند کرتے تھے۔ بڑوں کا فیصلہ تھا، اسی لیے سرخم کرنا پڑا۔ ان کی بیوی ایک مغرور اور بد مزاج عورت تھی، جسے صرف پارٹیز کرنا، پیسہ اڑانا اور گھومنا پھرنا آتا تھا۔ اس کی نظر میں شوہر کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، دونوں صرف نام کے میاں بیوی تھے۔ حسین کمال اپنی تعلیم اور بزنس میں مصروف ہو گئے جب ان کی ملاقات اچانک نشا سے ہوئی، اور تب پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ محبت کس شے کا نام ہے۔ معصوم پیارے سی نشا کو بھی پہلی نظر میں حسین اچھے لگے، اور پھر انہوں نے باپ بھائی کے خلاف جاتے حسین نے نکاح کر لیا۔ ایک طوفان تھا جو کمال ولا میں اس دن اٹھا تھا۔ حسین کی پہلی بیوی روبینہ نے جو تماشا لگایا کہ پورا خاندان توبہ توبہ کرنے لگا، وہیں حسین بھی چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے خاندان بھر میں یہ کہہ دیا کہ انہوں نے نشا سے شادی وارث کے لیے کی ہے۔ روبینہ جیسی عورت انہیں اولاد تو دے سکتی ہی نہیں، اسی لیے انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ الفاظ تھے تیزاب جو حسین نے روبینہ پر پھینکے تھے، اس الزام پر جیسے تل ملا سی گئی۔ یہ ان کی عورت ذات پر ایک ایسا کاری ضرب تھا جسے وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ اس دن انہوں نے اپنے مائکے جاتے اپنے بھائی ولید کے 7 سالہ بیٹے جازم کو گود لے لیا اور کمال ولا چلی گئیں۔ اس احمقانہ فیصلے پر حسین اس وقت تو ہنس گئے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے وقت یہی جازم ولید ان کی بربادی کا سبب بننے والا ہے۔ وقت آگے بڑھنے لگا، حسین کی دنیا نشا کے آ جانے سے خوبصورت اور رنگین ہو گئی تھی۔
وہ دونوں بہت خوش اور مطمئن تھے۔ اللہ بہت جلد انہیں والدین جیسی خوشی سے سرشار کرنے والا تھا، لیکن کسے معلوم تھا یہ خوشیاں، یہ رنگ اور یہ روشنی، یہ مسکراہٹ بہت جلد غم میں بدلنے والی ہے۔ نشا نے بہت حسین اور پری سی پیاری بچی کو جنم دیا جس میں حسین کی جان بستی تھی۔ دونوں کی زندگی میں اس چھوٹی سی جنت کے آ جانے سے بہاریں رقص کرنے لگی تھی۔ وہیں روبینہ کے جلتے دل پر ان کی خوشیوں کو دیکھ سانپ لوٹنے لگے۔ جازم چپ چاپ اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیتا خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ بہت چھوٹی عمر سے اس نے اپنے شاطر دماغ کو کام میں لانا شروع کر دیا تھا۔ حسین اور نشا جن کی زندگی ہر غم سے آزاد خوشیوں سے بھر کر گزر رہی تھی، اچانک ایک دن وہ منحوس حادثہ ان کی زندگی کو تنکے کی طرح بکھیر کر رکھ گیا۔ حسین سنبھل کر اپنی بہت تیز گاڑی چلا رہے تھے۔ نشا پریشان سی لامیہ کو سینے سے لگائے بولی، ارے جان، تم تو بہت ہی ڈرپوک ہو۔ ابھی حسین اپنی شریک حیات کا مذاق اڑا ہی رہا تھا جب ایک طرف سے تیز رفتار آتا ٹرالر ان کی گاڑی کو دور ہوا میں اچھال گیا۔ سڑک پر کھڑے تمام لوگوں نے اس دل دہلا دینے والے منظر کو بخوبی دیکھ چیخیں ماری۔ نشا تو موقع پر ہی دم توڑ گئی، لیکن حسین اور لامیہ کی نازک حالت دیکھ لوگوں نے بروقت انہیں اسپتال پہنچایا۔ ایک ہفتہ وہ ہاسپٹل میں بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا تو اپنی ٹانگوں سے معذوری اور محبوب بیوی کے دنیا سے چلے جانے کے دوہرے غم سے وہ نڈھال ہو گئے۔ حسین پل میں ٹوٹ سے گئے تھے۔ لامیہ کو حادثے کے اگلے ہی دن ہوش آ گیا تھا۔ خوش قسمتی سے اسے چھوٹی موٹی چوٹوں سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کی ذہنی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ کسی سے سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ تبھی احمد صاحب جنہیں بیٹی کے گزر جانے کی خبر ملی تو وہ ساری ناراضگی بھلائے ہاسپٹل بھاگے چلے آئے تھے۔ تب انہوں نے اس پیاری سی بچی کو نشا سمجھ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ روبینہ نے حسین کے پیچھے ان کے پورے بزنس اور گھر کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور اس طرح حسین کے برے دن شروع ہو گئے۔ مجھے معاف کر دیں بابا، میں نے اور نشا نے آپ کی ناراضگی کے خلاف جا کر ایک دوسرے کو اپنایا۔ شاید اسی گناہ کی سزا ہمیں آج ملی۔ میری نشا مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ حسین اتنے سالوں بعد احمد صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنی غلطی پر شرمسار سے رو پڑے۔ ماں باپ بچوں کی غلطیوں پر کبھی انہیں بد دعا نہیں دیتے۔ تم دونوں کا ساتھ یہیں تک تھا حسین، اب تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے۔ اٹھو اور پہلے کی طرح مضبوط بنو۔ احمد صاحب نے دکھ سے کہا، میں ٹوٹ گیا ہوں۔ نشا کے جانے کے بعد مجھ میں اب ہمت نہیں ہے کھڑے ہونے کی۔ یہاں سب کچھ بدل گیا ہے۔ کل تک جو میرے سامنے منہ نہیں کھولتے تھے، آج وہ حاکم بنے بیٹھے ہیں۔ میں دشمنوں میں گھر چکا ہوں۔ یہاں میری بیٹی محفوظ نہیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں بابا کہ میری لامیہ کو آپ لے جائیں، اس کی نشا کی طرح بہترین پرورش کریں۔ مجھے صرف آپ پر بھروسہ ہے۔ آپ میری لامیہ کو اپنی جان سے بڑھ کر محبت اور وہ سب دیں گے جو ایک بیٹی کو باپ دیتا ہے۔ آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں، یہ لوگ اسے نوچ کھائیں گے۔ بس کبھی کبھی مجھے میری بیٹی کا دیدار کروانا نصیب کروا دینا۔ اس کی چند گھڑی محبت مجھے جینے کا حوصلہ دے گی۔ حسین کمال کی اتنی عاجزی بھری التجا احمد صاحب چاہ کر بھی رد نہ کر سکے، اور اس دن چپکے سے اس محلوں کی رانی کو اپنی آغوش میں بھرے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر میں چلے آئے جہاں انہوں نے سیدھی سادی زندگی گزاری تھی۔ انہوں نے اس ننھی پری کو اتنی محبت دی کہ وہ سارے غم بھول کر انہی کو اپنا سب کچھ مان بیٹھی۔ روبینہ نے لامیہ کو راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن جب حسین نے سب کچھ خود ان کے حوالے کر دیا تو وہ چین کی سانس لیتی اپنی زندگی کے عیاشیوں میں گم ہو گئی۔ لیکن جازم، وہ اپنی بدنیتی کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹ سکا۔ لامیہ کا وہ چاند سروپ اس کی پاکیزگی، اس کے اندر کے بھوکے جانور کو ہر پل تڑپائے رکھتا، اس کے پیچھے کسی کالی پرچھائی کی طرح پڑ چکا تھا جسے حاصل کیے بنا اب دم نہیں لینے والا تھا۔ کبھی اس کے اسکول کے باہر، کبھی کالج میں اسے پریشان کرنا وہ شروع دن سے اس کی طاق میں تھا۔ کبھی اپنی چھوٹی اچھائی سے اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتا تو کبھی بھی غصے یا پیسے کا روپ دکھاتا۔ لامیہ اس شیطان صرف انسان سے اب عاجز آ چکی تھی جس کی ہر پل گندی گھورتی نظریں اسے نیند میں بھی چین نہیں لینے دیتی تھی۔ آخر جاتی بھی تو کہاں؟ نانا جان کے علاوہ اس کا تھا ہی کون؟ باپ خود محتاجی کی زندگی جیتا اپنے ہی گھر میں قیدی تھا۔ دل پر بھاری پتھر رکھے وہ ساری ہی تکلیف اور درد اندر پارتی رہی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لمبے اونچے درخت جن کے بیچ وہ ہانپتا ہوا تیزی سے بھاگ رہا تھا، وہ کس سے اتنا خوف زدہ ہوتا بھاگے جا رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔
تبھی ٹھوکر لگنے سے وہ منہ کے بل زور سے زمین پر گرا۔ درد کی تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے پوری ہمت جمع کرتے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار پھر وہ زمین پر گرا۔ تبھی اس کی نگاہوں کے سامنے کسی نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کے وجود پر اس ہاتھ کو دیکھتے کپ کپی طاری ہو گئی، سانسیں تھم گئیں اور چہرے پر پسینے کی ننھی منی بوندیں چمکنے لگیں جب اس کی نگاہوں نے آہستہ سے اوپر اٹھتے دیکھا۔ لمبے سیاہ گھٹا سے چھائے ریشمی بال جو ہواؤں کی شرارت سے بکھرے ہوئے تھے، چاند سی سفید چمکتی رنگت، لیکن سب سے خاص بات اس کی آنکھیں، وہ جھیل سے گہری آنکھیں جو اس کے چہرے کی سب سے دلکش حصہ تھی۔ شہد رنگ لمبی پلکوں سے بوجھل آنکھیں جن کو دیکھنے والا اپنی ہستی بھول جائے۔ وہ حسین آنکھیں دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں تھیں، کسی جزیرے سی پراسرار آنکھیں جن میں کوئی بھید چھپا تھا، بھری بھری بھویں، بہت صاف واضح، جنہیں فرصت سے تراشا گیا ہو۔ ان آنکھوں میں دیکھ کر ایک بار پھر اس کا دھڑکنا بھول گیا تھا، اور تبھی حتام شب و ضحی رات کے اس واقعے جہاں پورا عالم سویا ہوا تھا ہڑبڑا کر اٹھا۔ ٹھنڈے اسی کمرے میں اس کا جسم پسینے سے شرابور، ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ گہرے سانس لیتا وہ اس خواب کے زیر اثر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا جو پچھلے 12 برسوں سے اسے وقفے وقفے سے پریشان کیے ہوئے تھے۔ ہر بار کی طرح آج بھی اسے یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت لگا، جیسی وہ آنکھیں اب بھی پوری یاسید سے اسے گھور رہی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی جو یہ آنکھیں اس کے خوابوں میں آتی اس کا سکون چھین لیتی تھی؟ اب وہ کئی دنوں تک ان آنکھوں کے زیر اثر خود کو جکڑا ہوا ہے، بس محسوس کرے گا۔ وہ آنکھیں جو اپنی پوری جزیات کے ساتھ اس کے حواسوں پر طاری رہتی تھی، وہ ان آنکھوں کو لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا جن کے عشق میں حتام شب و ضحی گرفتار تھا۔ وہ انسان انڈسٹری کا مالک ایس ایچ جو نہ صرف روس بلکہ ایشیا کا جانا مانا بزنس ٹائکون تھا۔ ایسا کوئی بزنس نہیں جو حتام شب و ضحی کے پاس نہ ہو۔ پراپرٹی ڈیلنگ سے لے کر کئی بڑے مالز، ہوٹلز، ریزورٹ اور بڑی بڑی زمینیں حتام شب و ضحی کے نام پر تھیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی حتام شب و ضحی کی ایک پہچان تھی، فائر کے نام سے، جو روس کی اندھیری دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ انڈر ورلڈ کی اس دنیا میں صرف اس کا نام ہی لوگوں کی روح فنا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ موت کا ایسا فرشتہ جو کسی پر رحم نہیں کھاتا تھا۔ اس کالی دنیا میں رہنے کے بھی اس کے کچھ اصول تھے، کچھ حدود تھیں جنہیں کراس کرنے والے کو وہ دردناک موت دیتا تھا۔ 6 فٹ 3 انچ ہائٹ، 6 پیک ایپس، چوڑا پھولا ہوا سینہ، مضبوط کاندھے، ورزشی بازو جس کی ابھری نسیں اسے بہت ہینڈسم لک دیتی تھی۔ گھنے بکھرے بال، روشن پیشانی، کھڑی مغرور ناک، سیاہ گھور اندھیری رازدار آنکھیں، شارپ فیس کٹ، خوفناک گہری سنجیدگی جس سے بات کرتے ہوئے بھی لوگوں کی نظریں جھک جائیں۔ اس کی چال میں ایک دھمک تھی، اس کا آرا ایسا تھا کہ لوگوں کو خوف سے کانپنے پر مجبور کر دے۔ اپنے بابا کے گزر جانے کے بعد اس نے پوری طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ تنہا کئی اربوں کروڑوں کا اکلوتا وارث اس کے صرف 2 خاص قریبی تھے، ایاز اور جیمز، جن پر وہ بھروسہ کرتا تھا۔ شہر کی سب سے اونچی عمارت کے سرے پر بنے اپنے عالیشان کمرے کی وال سے دیکھتا وہ سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ نیچے نظر آتی چھوٹی چھوٹی چلتی گاڑیاں اور بے شمار لائٹس کو دیکھتے وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ شاید سامنے والا جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی گہری نیند نہیں سویا۔ نیند میں بھی ذرا سی آہٹ، معمولی سی آواز پر وہ ایسے اٹھتا جیسے شکاری شکار پر جھپٹنے کو اٹھتا ہے۔ ہیلو، بولو ایاز، برف سی سرد آواز میں پوچھا گیا۔ فائر ہم نے انہیں قبضے میں لے لیا ہے اور ان کی ساری کی جانے والی اسمگلنگ بھی ہماری آبزرویشن میں ہے، ایاز نے وفادار ملازم کی طرح جھٹ سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں۔ اتنا بولتے فون کٹ کر چکا تھا۔ وہیں سامنے ریسیو سے بندہ لوسف جھٹپٹایا۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے گولی مار دو ایاز، لیکن فائر کے حوالے مت کرو۔ دیکھو، میں تمہیں منہ بھر کر پیسہ دوں گا، جو کہو کہ وہ کروں گا، لیکن تمہیں گاڈ کا واسطہ پلیز مجھے اس درندے کے ہاتھوں مت دو۔ لوسف خوف سے گڑ گڑاتا اس سے بھیک مانگ رہا تھا۔ ایاز نے بنا کسی ایکسپریشن کے منہ پھیر لیا۔ لوسف چلاتا رہا۔ تبھی اندھیرے میں کسی کے مضبوط قدموں کی دھمک آتی سنائی دی، جیسے موت چل کر آ رہی ہوں۔ لوسف کا چہرہ سفید پڑ گیا، آنکھیں پھٹ سی گئی جب اس نے فائر کو چٹان چہرے کے ساتھ چل کر آتے اپنے سامنے کسی بادشاہ کی طرح دیکھا۔
اس نے سانسیں روک کر فائر کے خوبصورت مگر جان لیوا ادا کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دو، لوسف نے تھوک نکلا۔ مجھے بہت آرام سے اس انسان کا نام بتا دو جس کے بل بوتے پر تم نے اتنی ہمت دکھائی۔ میری راجدھانی میں میری ناک کے نیچے تم نے میرے ہی اصولوں کو توڑا، مجھ سے حد تجاوز کیا، میرے خلاف ہوئے۔ تم نے کس کی شے پر یہ سب کچھ کیا لوسف؟ آخر کون ہے وہ جو اتنا طاقتور ہو گیا کہ میری ہی اندھیرے نگری میں میرے ہی خلاف ہونے والوں کو میرے قہر سے بچائے؟ حتام کی دھیمی لیکن اتنی سرد آواز پر لوسف کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ میں آئندہ کبھی عورتوں کی اسمگلنگ نہیں کروں گا۔ میں اندھا ہو گیا تھا لالچ میں، مجھے ایک موقع دے دو، میں ساری لڑکیوں کو آزاد کر دوں گا۔ لوسف اس کے سوالوں کا جواب دیے بنا اپنی ہی بولنے لگا۔ وہ اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ اب اسے بے رحم موت کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص انسان کے روپ میں ایک درندہ تھا۔ فائر ہلکا سا مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں ہولناکی تھی۔ تو اس کا مطلب تم نہیں بتاؤ گے؟ خیر میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ اتنا بولتا وہ چھوٹا سا نوکیلا خنجر ہاتھ میں پکڑتا بہت آرام سے لوسف کی گردن پر ایسے پھیر گیا کہ اگلے ہی پل اس کی گردن اس کے جسم سے الگ ہوئی زمین پر پڑی تھی۔ ایاز اور جیمز نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی گردن اٹھاؤ اور تحفے میں اس کے بھائی میکس کو بھیج دو تاکہ سب کو اچھے سے اندازہ ہو جائے کہ شہنشاہ کے خلاف جانے اس کی حدودوں کو توڑنے کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے، اور جس کسی نے بھی میرے مقابل آنے کی کوشش کی ہے اسے تو میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اس کی نسلیں تک یاد رکھیں گی۔ لوسف کی گردن کو زوروں سے ٹھوکر مارتا وہ سفاکیت سے بولا، جاہل انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ہاتھ کو پکڑنے کی؟ لامیا ابھی ہاسپٹل سے نکلی ہی تھی جب ایک طرف سے جازم آتا اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ وہ تڑپ کر اس سے ہاتھ چھڑواتی اسے دور دھکیل گئی۔ ہمت؟ تم نے میری ابھی تک دیکھی کہاں ہے جانے من؟ 3 ماہ کا وقت دے رہا ہوں، شادی کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ تمہارا میں وہ حال کروں گا کہ میری عزت بننے تو کیا کسی دوسرے مرد کی عورت بننے کے بھی قابل نہیں رہو گی۔ بہت اکڑ آ گئی ہے نا تم میں، یوں مسل کے رکھ دوں گا۔ جازم اسے کمینگی سے دھمکاتا چلا گیا۔ لامیا گھر آتی احمد صاحب کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری بچی، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ احمد صاحب پریشانی سے ہوتے اسے سینے میں بھر گئے۔ نانو، ہم کمزوروں پر ہی کیوں ظالم فرعون صادر کیے جاتے ہیں؟ اللہ ہمیں اتنی سی طاقت تو دے سکتا ہے نا کہ ہم ان کا منہ توڑ جواب دے دیں۔ ایسی بھی کیا لاچاری، بے بسی۔ آج وہ ضبط نہ کر سکی تو ان سے حال دل بیان کر بیٹھی۔ میری بچی، یہی تو امتحان ہے کہ اس مشکل گھڑی میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا، اس سے مدد مانگنے اور اس پر پورا یقین رکھنے کا۔ وہ تمہاری برداشت سے زیادہ تمہیں نہیں آزمائے گا۔ انہوں نے محبت سے کہا تو لامیا آنسو صاف کرتی انہیں دیکھنے لگی۔ آ گئی مہارانی، بولو تو رانی صاحبہ کے لیے دسترخوان لگاؤں؟ ابھی تو وہ نانو سے کچھ کہتی کہ پیچھے سے نائلہ بیگم کمر پر ہاتھ رکھتی اس کے سر پر پہنچ گئی۔ مامی، میں بس آ ہی رہی تھی۔ آنسو صاف کرتی وہ کھڑی ہو گئی۔ دیکھو لامیا، مجھے گھر بھر کی خدمتیں نہیں ہوتی۔ ارے میرے بھی بچے ہیں، شوہر ہے، ذمہ داری ہے، میں کس کس کو دیکھوں؟ ہاسپٹل سے آنے کے بعد میرا تھوڑا ہاتھ بٹا لو تو موت نہیں آ جائے گی۔ چلو آ جاؤ کچن میں۔ 4 پیسے کی نوکری کیا کر لی خود کو مالکن سمجھنے لگی۔ ارے ڈاکٹر ہوگی ہاسپٹل میں، کیا اسی کام کے لیے رہ گئی ہوں کہ محترمہ کو پکا پکا کر کھلاؤں؟ نائلہ بیگم جو منہ میں آیا الٹا سیدھا وہ بولے ہی جا رہی تھی۔ وہ یہ جا وہ جا، اس نے آنسو بھری نظروں سے احمد صاحب کو دیکھا، پھر دوپٹہ سر پر جماتی کمرے سے نکل گئی۔ اسی جاب سے جب وہ گھر بھر کا خرچہ اٹھاتی تھی وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ مفت کی ڈاکٹر سے گھر والوں کے دکھ بیماری کے اخراجات بھی بچے تھے۔ وہ کتنی محنت کرتی تھی، سب کا خیال رکھتی تھی، اسے کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے حصے کا کھانا پکا کر کمرے میں لاتی احمد صاحب کے سامنے۔ اب سکون سے بیٹھی، مت کرو اتنے احسان ان لوگوں پر، یہ تمہاری مخلصی کے قابل نہیں۔ میں تو کہتا ہوں شادی کر لو، گھر بساؤ اپنا، خوش رہو اور میری فکر چھوڑ دو۔ کچھ دنوں کی زندگی ہے، وہ بھی گزر جائے گی۔ احمد صاحب نے اس کے گلاب سے حسن کو مرجھائے ہوئے سے دیکھا تو دکھ سے بولے، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ سب مطلبی خود غرض ہیں۔ میرا تو اس رشتے سے بھروسہ ہی اٹھ چکا، محبت وغیرہ کچھ نہیں رہی۔ اب سب کو جینے کے لیے ایک وجہ چاہیے بس۔ اس نے ناک چڑھاتے بولا، نہیں میری بچی،
محبت جیسا جذبہ اب بھی ہے، لیکن یہ خوبصورت تحفہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جو عشق کی آگ میں جلنے کی طاقت رکھتے ہیں، انہی کو محبت پھر راس بھی آتی ہے۔ احمد صاحب ترنگ میں بولے، جس پر لامیا ایک پل کو سب غم بھول کر کھلکھلائی۔ واقعی نانو، یہ محبت کیسی ہوتی ہے؟ ہم سے تو نہ ہو پائی یہ محبت۔ ملتی کہاں ہے یہ محترمہ؟ کہ آپ کا واسطہ پڑا ہے اس محبت سے؟ لامیا شرارت سے آنکھیں بڑے کر کے ان کے قریب آتی تجسس سے پوچھنے لگی۔ اس کی نظر میں محبت جیسی شے کچھ نہیں تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ محبت کے نام پر لوگ جسم کی بھوک مٹاتے ہیں۔ ہاں نا، محبت ہوئی نا، بس میرا اور اس کا ساتھ زیادہ نہیں رہا، اور دیکھو آج تک اس کی محبت میں، اس کی جدائی میں جل رہا ہوں۔ اپنی بیوی کی تصویر سائڈ پہ ٹیبل سے اٹھاتے وہ خواب کسی کیفیت میں بولے تو لامیا کا دل غم سے بھر گیا۔ وہ محبت سے ان کے سینے سے جا لگی۔ میں دعا کروں گا تمہیں بھی محبت ہو، انہوں نے پیار سے کہا تو لامیا زبان نکالتی پیچھے ہٹ گئی۔ جی نہیں، مجھے نہیں ہونے والی یہ فضول سی چیز۔ اس کے انداز پر احمد صاحب زوروں سے ہنسے۔ حتام شب سہی، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تم نے میرے بھائی کو جس طرح موت دی ہے، اسے کہیں زیادہ دردناک موت میں تمہیں دوں گا۔ میکس جو لوسف کا بھائی تھا، اسے جب اپنے بھائی کی بے رحم کٹی لاش ملی تو وہ درد سے تڑپتا چیخا تھا۔ وہیں حتام اپنے بہت خاص خفیہ ڈیلنگ کے سلسلے میں پاکستان آیا تھا۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات جہاں ایک سکون تھا، گھنے جنگل، اونچے پہاڑ، بہتی ندیاں اسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہ 2 دنوں سے یہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی کشش اسے اپنی جانب کھینچتی تھی یہاں۔ وہ جب بھی یہاں آتا تو اکیلا ہوتا تھا، جس کا علم صرف اس کے خاص دوستوں کو تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، طاقت، زندگی کی ہر آسائش، مگر محبت کے دیے کی جوت سے اس کی زندگی خالی تھی۔ وہ اپنے خوابوں میں نظر آتی اس ادھوری تصویر سے بے انتہا محبت کرنے لگا تھا۔ ان آنکھوں کو جن میں اس کا عشق سانس لیتا تھا۔ اس نے پوری دنیا گھومی ان آنکھوں کی تلاش میں، لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی۔ وہ جانتا تھا وہ حسین آنکھیں سراب ہیں جن کے پیچھے وہ بھاگتا ہے، لیکن پھر بھی انہیں سوچتا ہے۔ اپنے خوابوں میں اسے دیکھنا حتام کو اچھا لگتا تھا۔ ہلکی ہلکی شام ڈھلتی اب اندھیرے میں تبدیل ہونے والی تھی۔ جب وہ گھنے جنگل کے بیچ سے ہوتا اب نیچے کو آ رہا تھا، اس کی سوچیں یہاں وہاں بھٹکتی شدت سے اسے یاد کر رہی تھی۔ تبھی کہیں سے گولی آتی اس کے کاندھے پر لگی اور حتام بری طرح ڈھلان سے نیچے کی طرف گرتا چلا گیا۔ کئی چھوٹے بڑے پتھر اس کے سر، کمر پر یہاں وہاں لگتے اسے لہو لہان کر گئے۔ جب ایک بڑے سے پتھر سے ٹکراتا وہ بے ہوش ہو گیا۔ کتنی دیر وہ یہاں اکیلے بے ہوش پڑا رہا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب رات پوری طرح ڈھل گئی۔ دور دراز سے جنگلی جانوروں کے غرانے کی آوازیں آتی سنائی دے رہی تھیں۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا خون آلود زخمی جسم ایک کھائی کے قریب بڑے سے پتھر کے سہارے بے بس پڑا نظر آ رہا تھا۔ کام ہو گیا۔ جتنی اونچی پہچان اور طاقت اتنی گمنام خاموش موت۔ جب تک اس کے لوگوں کو علم ہوگا حتام کی گمشدگی کا، تب تک اسے جنگل کے جنگلی جانور لوٹ کھسوٹ کر کھا چکے ہوں گے۔ تمہارے بھائی کا بدلہ بھی لے لیا۔ بہت جلد اب فائر کی دنیا میری ہوگی۔ اب اس کی جگہ میرا راج چلے گا۔ دور درختوں کے پیچھے سے نکلتا ہوا ہیولا ہنستا ہوا بولا اور پھر ایک آخری نظر حتام پر ڈالتا وہ چلا گیا۔ دیکھا کتنی رات ہو گئی، اوپر سے یہ گھنا جنگل۔ میں اسی لیے تجھے کہتی تھی کہ اپنے گروپ کے ساتھ وقت پر ہوٹل چل لے، لیکن نہیں، تجھے تو انسانی ہمدردی کا کچھ زیادہ ہی بخار ہے۔ اب دیکھ لے کوئی نہیں ہے، صرف ہم اکیلے ہیں۔ یا اللہ ہمیں تو زندہ سلامت ہوٹل تک پہنچا دے۔ لامیا نابیہ اسپتال کی طرف سے یہاں 3 دن میڈیکل ٹرپ پر آئی تھی۔ مختلف گاؤں میں انہوں نے اپنی ٹیموں کے ساتھ سروے کیا تھا۔ جب لامیا ایک بچی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے پر اپنی ٹیم کے بنا وہیں اس کے پاس رک گئی، مجبوراً انابیہ کو اس کے ساتھ ٹھہرنا پڑا کیونکہ وہ اس کی دوست تھی۔ جب تک اسے بچی کی طبیعت نہیں سنبھلی وہ وہیں اس کے پاس رہی۔ اب بچی ٹھیک ہونے پر جب وہ واپسی کے لیے نکلی تو بہت رات ہو چکی تھی۔ منہ بند کر لو اپنا، کوئی کھائے گا نہیں تمہیں۔ لامیا اس کے مسلسل بولنے پر چڑ گئی جب اچانک ان کی گاڑی جھٹکا کھاتی اندھیرے میں سڑک پر رکی۔ انابیہ نے وہیں دل پر ہاتھ رکھتے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اللہ، مجھے جوانی میں نہیں مرنا، مجھے جنگلی جانوروں کا ڈنر نہیں بننا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے بچا لے۔ وہ زور زور سے دعائیں کرتی کانپ رہی تھی۔
لامیا نے ناراض نظروں سے اسے گھورا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل آئی تاکہ دیکھ سکے کہ آخر گاڑی رکی کیوں تھی۔ بونٹ کھولنے پر پتہ چلا کہ گاڑی تو کافی گرم ہو چکی ہے اور اسے پانی کی ضرورت ہے۔ دروازہ اچھے سے لاک کر کے بیٹھو، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ موبائل کی ٹارچ جلائے دوسرے ہاتھ میں بوتل پکڑے وہ نارمل انداز میں بولتی اندھیرے کی طرف بڑھنے لگی جب انابیہ پیچھے سے چلائی، اوئے جھانسی کی رانی، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ارے کس مٹی کی بنی ہو، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اندھیرا دیکھا ہے، اوپر سے گھنا جنگل، کوئی بھوت وغیرہ یا جنگلی جانور آ گیا تو؟ لامیا آہستہ سے پلٹی، سب سے بڑا بھوت اور جانور انسان خود ہے، ڈرنا تو اس سے چاہیے۔ اتنا بولتی وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ کچھ ہی دور بہتی ندی سے پانی بھرتی وہ واپس لوٹ رہی تھی جب ایک بڑے سے پتھر پر پیر رکھنے سے وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے گری اور ابھی وہ سنبھلتی جب اس کی نظر کسی کے زخمی وجود پر پڑی۔ لامیا کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیل گئیں کیونکہ اس کے قریب ہی خون خوار جانور اپنے نوکیلے دانتوں سے اس پر وار کرنے کو بیٹھا تھا۔ یہ منظر دیکھ لامیا کی سانسیں خشک ہو گئیں۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ایک بڑا سا پتھر اٹھاتے اس جانور کو آدمی سے دور کرنے کی کوشش کی، اسے مارا۔ لبوں پر آیتوں کا ورد جاری تھا۔ خوش قسمتی سے وہ جانور بھاگ گیا۔ جب لامیا تیزی سے خود کو اٹھاتی اس آدمی کے پاس آئی، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اس آدمی کو سیدھا کیا جو خون سے بالکل سنا ہوا تھا، شاید اسے گولی بھی لگی تھی۔ اے اٹھو، کون ہو تم؟ لامیا نے اس انسان کا سر اپنی گود میں رکھتے اس کا چہرہ تھپتھپایا جس پر ہلکی سی آنکھیں کھولتے بس اس نے ایک نظر لامیا پر ڈالی اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ یا اللہ، یہ زندہ ہے، میں اسے ایسے کیسے یہاں چھوڑ سکتی ہوں؟ وہ جانور پھر آ کر اس پر حملہ کرے گا۔ وہ بے انتہا پریشان ہوتی یہاں وہاں دیکھنے لگی جہاں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کا نام لیتے اس زخمی آدمی کو پیچھے بغل سے ہاتھ ڈال کر پیچھے کی طرف کھینچنا شروع کیا، لیکن اسے جلد اندازہ ہو گیا کہ وہ انسان نہیں، ایک پہاڑ ہے، لوہے کا پہاڑ، جسے لامیا جیسی ایک تو کیا 10 بھی آ جائیں تو ہلا نہیں سکتی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے تیز گاڑی کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ انابیہ جلدی باہر نکلو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس وقت کسی کی جان بچانا بہت ضروری ہے، اسے ہماری مدد چاہیے۔ انابیہ جو خوف سے دبک کر بیٹھی تھی اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ تو پاگل ہو گئی ہے؟ اب کون سی مصیبت گلے میں ڈالنے جا رہی ہے؟ میں تیرے ساتھ کہیں نہیں جا رہی اور تو بھی کہیں نہیں جائے گی۔ انابیہ ایک دم غصے میں آتی اس کا بازو کھینچتے بولی، پلیز انابیہ، تو میری بہن ہے، میری پیاری سہیلی، وہ زندہ ہے یار، اگر اسے وہاں سے نہیں نکالا تو جانور اسے کھا جائیں گے۔ دیکھ، میں تیرے ہاتھ جوڑتی ہوں، اللہ کا واسطہ تجھے، پلیز میری مدد کر اسے وہاں سے نکالنے میں۔ لامیا باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی جس پر انابیہ نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اگر اس مصیبت کی وجہ سے ہم کوئی نئی مصیبت میں پڑے نا تو یاد رکھنا تیری میری دوستی ختم۔ انابیہ حتمی انداز میں کہتی اس کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ ٹارچ اور چاند کی روشنی میں وہ جلد ہی اس تک پہنچ گئی۔ جب انابیہ نے بھی حیرانی سے لمبے چوڑے ہٹے کٹے انسان کو دیکھا جو خون سے بھرا زخموں سے چور بے ہوش پڑا تھا۔ دونوں نے مل کر جلدی سے اسے کھینچا جس سے اتنا ہوا کہ وہ کچھ دیر بعد ہی صحیح لیکن اسے گاڑی میں ڈالنے پر مجبور ہو ہی گئی۔ پتہ نہیں کون ہے، چور ڈاکو ہو یا کوئی اور ہو، اسے تو گولی بھی لگی ہے۔ لامیا، کہیں سمدردی کی بنیاد پر ہم مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ انابیہ آگے سیٹ پر بیٹھی بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی بولی جس کے لمبے قد کی وجہ سے پیر مڑے ہوئے تھے، وہ ٹھیک سے ایڈجسٹ بھی نہیں ہو پا رہا تھا گاڑی میں۔ بکواس بند کرو اپنی، ہمیں سخت انسانیت کے ناطے اس کی مدد کرنی ہے بس۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتی سیدھی ہاسپٹل آئی۔ انابیہ تو بالکل پیچھے ہٹ چکی تھی۔ لامیا نے خود ہی آگے بڑھ کر اس کی ذمہ داری لیتے پوری ٹریٹمنٹ کی۔ صبح اذانوں کے قریب جا کر وہ تھکی ہاری بستر پر گری۔ کاندھے پر گولی لگی تھی جس کی وجہ سے خون کافی ضائع ہوا تھا۔ یہاں کا نہیں لگتا، یورپین لگتا ہے، شاید ٹورسٹ ہوں، بیچارہ۔ شکر ہے کہ ہم بر وقت پہنچ گئی، نہیں تو جنگلی جانور اب تک اسے کھا چکے ہوتے۔ انابیہ نے اس کے چہرے کی تھکن کو بغور دیکھا۔ آئے ہائے، بڑی ہمدردی ہو رہی ہے اس مسٹر ہینڈسم سے۔ میں بتا رہی ہوں، صبح اپنی ٹیم کے ساتھ ہم واپس جا رہے ہیں، میں مزید اس پرائے مسئلے میں پڑنے والی نہیں۔ انابیہ نے منہ بگاڑ کر کہا، ایسے اسے چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا میں کہیں نہیں جانے والی۔ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، وہ قطعیت سے بولی۔ ٹھیک ہے پھر تم مرو، مجھے تو مرنے کا شوق نہیں۔ انابیہ نے بھی سلگتے ہوئے کہا۔
مگر اپنی پیاری دوست کو ایسے چھوڑ کر وہ کیسے چلی جاتی؟ اس نے غصے سے اپنی ٹیم کو جاتا دیکھ لامیا کو گھورا، جو کاندھے اچکا کر لاپرواہی ظاہر کر گئی، جیسے کہہ رہی ہو تمہاری مرضی۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں تو ہر طرف دھندلاہٹ تھی، پورا جسم خاص کر کاندھے میں درد کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ پہلی بار تھا، وہ پہلے بھی کئی بار دشمنوں کی گولیوں کا نشانہ بن چکا تھا۔ موت سے بے خوف نظر آنے والا، ہر درد سے بے نیاز۔ وہ ہوش میں آتے یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس کی قریبی ساتھیوں میں سے کون سا غدار ہے جس نے اس کے یہاں ہونے کی اطلاع اس کے دشمنوں کو دی تھی، ایاز یا جیمز؟ ارے آپ ہوش میں آ گئے؟ میں بھی آپ کی ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں جنہوں نے زخمی حالت میں آپ کو ہاسپٹل پہنچایا اور آپ کی پوری ذمہ داری لیتے آپ کا علاج کیا، آپ کی جان بچائی۔ اس کے خیالوں کا تسلسل نرس کی آواز نے توڑا اور اس نے خاموش نظر اس پر ڈالی اور پھر سے اپنی آنکھیں بند کرتا سوچنے لگا۔ اس کا دماغ اب پوری طرح سے بیدار ہوتا تیزی سے کام کرنے لگا تھا، اپنے دشمنوں کو ڈھونڈ کر انہیں کیفر کردار تک پہنچتا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ ہیلو مسٹر، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ پیاری میٹھی سی آواز اس کے کانوں میں جیسے رس کھول گئی۔ اس نے سرخ انگارہ آنکھیں کھولتے آواز کی طرف دیکھا۔ درمیانہ قد، چہرے پر فائل رکھے وہ بول رہی تھی۔ حطام کی کوفت بھری نگاہ اٹھی، تبھی فائل چہرے سے ہٹی اور حطام کی آنکھیں اسے دیکھ حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کی ستواں ناک، بھرے بھرے گلابی ہونٹ، بے داغ ملائم چہرہ، ٹھوڑی پر چمکتا تل، اس کا حسن، اس کے چہرے کے وہ خد و خال سونے پر سہاگا تھے۔ گوری دمکتی رنگت، لمبے بہتی ندی سے بال اور اس کی آنکھیں۔ حطام کی نظریں اس کی آنکھوں پر ٹھہر گئیں، شہد رنگ، لمبی پلکوں سے بوجھل آنکھیں، وہ آنکھیں جن میں کسی وادی کا سا سکوت تھا، جن کو دیکھ کر صرف ان سے عشق ہو سکتا تھا۔ انہیں دیکھ کر حطام شبوزئی اپنی پلکیں تک جھپکنا بھول گیا۔ ان آنکھوں نے کیا کیا طوفان نہیں مچائے تھے۔ شاید وہ اپنے تخیل کی انتہا پر تھیں کہ اس کا برسوں پرانا خواب سچ بن کر اس کی نظروں کے سامنے آ بیٹھا تھا، جس کی اس نے شدت سے دعا کی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کیا آپ سیاح ہیں؟ آپ جانتے ہیں آپ کو گولی لگی تھی کاندھے پر؟ یہ یہاں کے نہیں لگتے، کسی دوسرے ممالک سے آئے ہیں۔ وہ اس کی ساکت نگاہوں سے دیکھتی ایک کے بعد ایک سوال پوچھ رہی تھی۔ حطام کیا کہتا؟ زندگی میں پہلی بار اس کے ایسے ہوش اڑے تھے کہ وہ گمسم بس دیکھتا رہ گیا۔ کیا کہتا کہ وہ ایک بہت بڑا ارب پتی بزنس مین ہے جو پاکستان منہ اٹھا کر اکیلے چلا آیا، یا یہ بولتا کہ وہ ایک مافیا کنگ ہے جس کے اپنے دشمنوں نے اسے مارنے کی کوشش کی؟ اس طرح تو اس نے چھوڑ کر بھاگ جانا تھا۔ حطام کو لامیا اسے پرسوچ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اسے بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانی لیے گھور رہا تھا۔ کیا اظہار کر دوں کہ وہی ہو تم جو سالوں سے میرے خوابوں میں آتی ہو؟ تمہاری آنکھیں میرے عشق کی انتہا بن چکی ہیں۔ ایسے تو اس نے مجھے چپلوں سے مارنا ہے، میری ان باتوں کا یہ کبھی یقین نہیں کرے گی، تو پھر کیا کروں؟ کتنے خیال اس کے دماغ میں آتے ادھم مچا رہے تھے۔ تب اس کی شیطانی دماغ میں بجلی کون دی اور اس کے چہرے پر معصومیت اور بے چارگی کے رنگ چھا گئے۔ کیا بتاؤں ڈاکٹر، میں بھلے شکل سے دوسرے ممالک کا لگتا ہوں، لیکن میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں چھوٹی موٹی جاب کے لیے روس گیا ہوا تھا۔ میرا نام حطام ہے، دنیا میں اکیلا ہوں، میرا کوئی اپنا نہیں۔ میں یہاں سیر و تفریح کے لیے آیا تھا تو قریبی گاؤں کے کچھ لوگوں نے غلط فہمی میں آ کر مجھے بہت مارا۔ میرا پاسپورٹ، ویزا، سارے ڈاکومنٹ سب جلا دیے، میرے پیسے وغیرہ سب چھین لیے۔ مجھے بھی مارنا چاہتے تھے لیکن میں بھاگ نکلا اپنی جان بچاتے۔ میں بھاگ رہا تھا کہ پیچھے سے انہوں نے مجھ پر فائر کر دیا۔ یہ لوگ اب بھی مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے مارنے کے لیے، میرا کوئی نہیں ہے جو مدد کر سکے۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، اگر مجھے نہیں بچاتی تو میں تو مر چکا ہوتا۔ آنکھوں میں زبردستی کی نمی لائے وہ افسردگی سے بولا تو لامیا کا دل پسیج گیا۔ اسے بہت دکھ ہوا، کوئی اتنا ظلم ایک بے بس اکیلے سیاح پر کیسے کر سکتا ہے؟ آپ بالکل پریشان مت ہو، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، کوئی آپ کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ آپ یہاں بے فکر ہو کے رہیں۔ میرا نام ڈاکٹر لامیا ہے، میں دیکھتی ہوں کوئی آپ کو کیا کہتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، لامیا مضبوط لہجے میں اسے یقین دلاتی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ جب اس کے چھونے پر حطام کا دل زور زور سے دھڑکتے خوشی سے پاگل ہونے لگا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے اسے چھوا تھا، وہ بھی اس نے جیسے سالوں سے بنا دیکھے، بس خوابوں میں وہ اس سے محبت کرتا چلا آیا تھا۔
اس کی گلاب سی خوشبو حتام کو اپنی لپیٹ میں لیے مدہوش کرنے لگی۔ جب وہ اٹھی اور چلی گئی، لامیا میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ تم وہ ہو جسے خود رب میرے پاس بھیجا ہے۔ اب تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی۔ وارفتگی سے اسے جاتا دیکھ وہ گہرے لبوں پر مسکراہٹ لیے بولا، ضرور یہ کوئی فراڈیا ہے، شکل سے تو کوئی رئیس زیادہ لگتا ہے، دیکھا نہیں کتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ ہے، اور بنتا معصوم بیچارہ غریب ہے۔ کرد کاٹ، یہ دیو جیسی 10 بندوں کو اٹھا کر پھینک دے، میس نہ کہیں کا۔ تو لکھ لے، یہ تجھ پر لائن مار رہا ہے۔ لامیا نے کمرے میں آتے جب ساری بات اسے بتائی تو انابیہ بھویں چڑھاتی بولی، پاگل ہے کیا؟ شکل و صورت سے کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ اتنا امیر رئیس سادہ اور اسٹرانگ ہوتا تو جنگل میں یوں بے یار و مددگار زخمی نہیں پڑا ہوتا۔ اس کے ساتھی ہوتے، کوئی تو ہوتا اس کا، ہم نہیں بچاتے اسے تو اب تک تو مر چکا ہوتا۔ مجھے نہیں لگتا وہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ لامیا کے چہرے پر اس وقت ڈھیروں ہمدردی دیکھ انابیہ بت کی۔ میں نے نہیں، تو نے بچائی اس کی جان، اور اب مزید تجھے اس سے ہمدردی کا بخار چڑھا ہے تو آگے بھی تو ہی مدد کرے گی، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ انابیہ نے منہ بناتے کہا تو لامیا افسوس سے اسے دیکھتی اٹھی۔ ویسے لامیا اب آگے کیا کرے گی تو؟ کیا اسے اپنے ساتھ لے جائے گی؟ انابیہ کے اچانک سوال پر لامیا ٹھہر گئی۔ پتہ نہیں یار، اگر اسے یہاں چھوڑا تو قبیلے والے تو اسے مار بھی سکتے ہیں۔ لامیا کا چہرہ پریشانی اور ڈر سے مرجھا گیا۔ آئیڈیا، تو ایسا کیوں نہیں کرتی؟ اس کی مدد کے بدلے تو اپنی بھی مدد کر لے۔ انابیہ چمکتی آنکھوں کو نہ سمجھی سے دیکھتی لامیا حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ ارے بدھو، مطلب تجھے ایک عدد شوہر چاہیے تھا نا، جھوٹ موٹ کا، جو تیری جازم سے جان چھڑائے، بنا کسی سسرال والوں کے، جو گھر جمائی بن کر تیرے نانا کے ساتھ رہے۔ تو لے، بس ہو گیا کام، اس سے بات کر اور سب کچھ سمجھا دیں۔ جب تک اسے واپس جانے کا بندوبست نہیں ہو جاتا، یہ تیرے ساتھ ڈرامہ تو کر ہی سکتا ہے۔ انابیہ کی بات پر لامیا کو زبردست جھٹکا لگا۔ نہیں نہیں، وہ گھبرائی۔ ارے کیا نہیں نہیں؟ دیکھ، ایسا موقع پھر نہیں ملے گا، تو اسے اپنے ساتھ ویسے ہی لے کر تو جائے گی، رکھے گی کہاں؟ کوئی جان پہچان تو ہے نہیں اس کی، تو اپنے گھر ہی لے کر جائے گی نا، تو کر لے ڈرامہ۔ انابیہ کی پرزور اصرار پر ایک پل کو لامیا گہری سوچ میں پڑ گئی۔ کہتے تو وہ ٹھیک ہی رہی ہے، جب اس کی مدد کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا گئی تو اتنا تو وہ بھی کر ہی سکتا ہے۔ لامیا آہستہ سے دروازہ کھولتی اس کے روم میں آئی، جہاں وہ آنکھیں بند کیے مسکراتا ہوا بیڈ پر لیٹا تھا۔ ہیلو مسٹر حتام، کیسی ہیں آپ؟ اس کی آواز سنتے حتام نے جھٹ سے آنکھیں کھولتے اس کے حسین چہرے کو چاہت بھری نظروں سے دیکھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، کل کے بعد سے۔ آپ اب آئی ہیں؟ مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ بیڈ پر بیٹھتا وہ اداسی بھری آواز میں بولا۔ اس وقت اگر کوئی جاننے والا اسے دیکھ لیتا تو ہارٹ فیل سے ہی مر جاتا۔ ارے نہیں، میں کیوں چھوڑ کر بھاگنے لگی؟ لامیا عجب گھبراہٹ میں گھری بولی۔ اس کے سامنے کرسی پر خاموشی سے بیٹھی وہ گہری سوچ میں گم انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ حتام نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا، کیا ہوا لامیا، آپ پریشان ہیں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا دل نکال کر اس کی ہتھیلی پہ رکھ دے۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو یہاں نہیں چھوڑ سکتی، آپ کیا میرے ساتھ چلیں گے شہر؟ اپنا سوکھا گلا تر کرتی وہ اٹکتی ہوئی بولی۔ ظاہر ہے، میرا اب آپ کے علاوہ ہے ہی کون؟ جہاں آپ وہاں میں۔ اس کی شوق آواز پر لامیا اپنی پریشانی میں توجہ نہیں دے سکی۔ کیا بات ہے، مجھے آپ ڈسٹرب لگ رہی ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اب کے حتام گہری نظر سے دیکھتا اسے بولا۔ وہ اس کے دل، اس کی روح میں بستی تھی، اس کی سانسوں کی ڈور اس کے رب نے اس سے جوڑی تھی، پھر کیسے اس کی پریشانی نہ بھانپتا۔ کیا تم کچھ وقت کے لیے میرے نقلی شوہر بن کر میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو؟ دیکھو، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، اتنی مدد تو تم بھی میری کر سکتے ہو۔ جب تک تمہارا واپس اپنے ملک جانے کا بندوبست نہیں ہوتا تھا، تب تک تم یہ چھوٹا ڈرامہ کر لو۔ لامیا آخر کو شرمندگی چہرے پر لیے رازداری سے اس اجنبی مرد کو قائل کرتی بول گئی۔ ایسی بات سن کر وہ حیران ہوا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ لامیا ایسا کچھ بولے گی۔ وہ تو کل سے خود یہی سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ اس لڑکی سے وہ کیسے اپنی محبت کا اظہار کرے گا جس سے اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ غریب، لاچار، بے سہارا ہے۔ اس کے دماغ نے وقت کی نزاکت کو دیکھ ہوشیاری سے ایک فیصلہ کیا اور اپنا اصل پتہ پھینکا۔ ٹھیک ہے، میں تو شوہر بن جاؤں گا، لیکن کیا یہ جھوٹ کا کھیل کھیلنا ضروری ہے؟
میرا مطلب ہے میں کہوں کہ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کے ساتھ آپ کے پاس رہنا ہے، تو سچی والا شوہر بن کر تو۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت جذبات ستارے بن کر چمک رہے تھے۔ دل کی دھڑکنیں محبوب کو دیکھ سر پر دوڑ رہی تھی، لیکن اس کی بات پر لامیا کی پیشانی پر بل پڑے۔ چہرہ شرم و حیا سے دمکتا سرخ ہو گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ دیکھو مجھے شادی وادی جیسی کسی رشتے میں نہیں پڑنا، میں بس اپنے نانا جان کی تسلی کے لیے یہ سب کر رہی ہوں کہ انہیں لگے کہ میں ان کی بات مان کر گھر بسا چکی ہوں۔ 1-2 ماہ کی بات ہے، اس کے بعد تم خاموشی سے یہ ملک چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلے جانا، اور میں یہاں رو دھو کر یہ سب کو ثابت کر دوں گی کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے چھوڑ گئے۔ اس طرح کوئی مجھ پر شادی کا دباؤ نہیں ڈالے گا۔ لامیا پوری پلاننگ اسے بتاتی، اس کی شکل دیکھنے لگی جو پھٹی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مطلب کہ جس محبت کو وہ خوابوں میں پاگلوں کی طرح چاہتا آیا تھا، جس کی زندگی کا سب سے حسین احساس تھا، اسے مل جانے پر وہ بڑی آرام سے اسے چھوڑ کر چلا جاتا۔ واہ، وہ حطام شبوزئی تھا جو اپنے دشمن کو جانے نہیں دیتا جب تک اس کے انجام تک اسے نہ پہنچا دے۔ پھر تو لامیا اس کی محبت تھی، اس کی پوری زندگی۔ ٹھیک ہے، میں اس ڈرامے کے لیے تیار ہوں، بولو مجھے کیا کرنا ہوگا۔ حطام شبوزئی اپنے نئے شکار کے لیے پوری طرح سے تیار ہوا، باہر آ چکا تھا، وہ بھی ایسا شکار جو اس کی محبت تھی۔ سچ؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم یہ ڈرامہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ لامیا کو یقین بھی ہوا، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ ہاں بالکل، حطام اپنی آنکھوں میں وارفتگی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ دنوں میں واپس چلیں گے، میں وہاں سب سے تمہارا تعارف بہت بڑے آدمی کی حیثیت سے کرواؤں گی۔ تم انہیں بتانا ہماری ملاقات یہاں ٹرپ پر ہوئی، ایک دوسرے کو پسند کیا اور اب شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تم بہت بڑے رئیس زادے ہو، لیکن میری خوشی کی خاطر یہاں اسی گھر میں رہو گے۔ 1-2 ماہ شادی کا جھوٹا ڈرامہ کریں گے، اس کے بعد میں تمہارا واپس جانے کا انتظام کر دوں گی، تم خاموشی سے چلے جانا، باقی میں سب سنبھال لوں گی۔ لامیا طوطی کی طرح اسے پورے ڈرامے کی کہانی سمجھاتی بولی، جس پر حطام خطرناک انداز میں مسکراتا سر ہلا گیا، جیسے کہہ رہا ہو، لامیا ڈارلنگ، تم نے جو اسکرپٹ تیار کی ہے کمال کی ہے، لیکن فلم تیار ویسی ہوگی جیسا میں چاہوں گا، یعنی حطام شبوزئی۔ کیا سچ مچ وہ مان گیا اس شادی کے لیے؟ واہ واہ، مزہ آ گیا۔ اب میری ہی گنہگار آنکھیں پہلی بار ایک ایسی شادی دیکھیں گی جو جھوٹ ہوگی لیکن سب کی نظروں میں سچی ہوگی۔ مزہ آئے گا بہت۔ لامیا نے کمرے میں آتے جب اسے ساری بات بتائی تو انابیہ خوشی سے اچھلتی ایسے بولی جیسے یہ کھیل اس کے لیے دلچسپ ہو۔ لعنت تجھ جیسی دوست پر، یہاں میری جان سوکھ رہی ہے اور تجھے مزے آ رہے ہیں۔ میرا تو یہ سوچ سوچ کر برا حال ہو رہا ہے کہ میں ریسلر جیسے انسان کے ساتھ کیسے شادی کا جھوٹا ڈرامہ کر سکوں گی۔ تو وہ ایک مرد ہے نا، جوان جہان، ارے نیتوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر وہ جازم کی طرح بدنیت نکلا تو؟ لامیا نے غصے سے اسے دیکھ کر کہا، جبکہ چہرے پر اس وقت پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے تیری نیت نہ خراب ہو جائے اس ہینڈسم اپولو پہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے خوبصورتی کا دیوتا زمین پر اتر آیا ہو۔ اتنا خوبصورت مرد کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اوف، اس کے ڈولے اتنے ہارڈ اور اسٹرانگ تھے کہ مجھے سردی میں پسینے آنے لگے۔ میری منگنی نہ ہوئی ہوتی تو قسم سے میں تو اسے بھگا کر لے جاتی۔ انابیہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے خیالوں میں گم بولی تو لامیا نے زوردار لات اسے ماری، جس سے وہ دھڑام سے زمین پر گری۔ بے شرم بے حیا، پتہ نہیں کس واہیات آدمی کی روح گھس گئی ہے تم میں۔ توبہ توبہ، ارے مرنے کے بعد فرشتے آگ میں جلائیں گے، نامحرم مردوں پر گندی نگاہ رکھتی ہو جبکہ منگنی ہو چکی ہے۔ یا اللہ، یہ کیسی دوست بنا لی میں نے۔ لامیا سرخ چہرہ لیے کانوں کو ہاتھ لگاتی اپنے روم میں چلی گئی تو انابیہ پیچھے ہنستی رہ گئی۔ میری پیاری شرمیلی سی بنو، شادی ہو جانے تو بس، تمہیں بھی محبت نے اسیر نہ بنا لیا تو کہنا۔ انابیہ خود سے کہتی بیڈ پر آتی دھم سے لیٹ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، فائر نہیں مر سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ ایاز زور سے چیخا تھا۔ جیمز بھی پریشان سا اسے دیکھنے لگا، جس پر میکس زور سے قہقہ لگاتے ہنسا۔ تمہیں کیا لگا میں اپنے بھائی کی موت کو یوں ہی جانے دوں گا؟ میں نے بھی اسے ایسی دردناک موت دی ہے نا، جیسے اس نے لوسف کو مارا تھا۔ اب فائر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے راستے سے ہٹ گیا ہے۔ میں اس اندھیری دنیا کا بادشاہ ہوں، اب اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ میکس شیطانیت سے بولتا فون رکھ گیا تو ایاز نے فون زور سے زمین پر دے مارا۔
ایسا نہیں ہو سکتا، فائر اتنی آسانی سے مر نہیں سکتا۔ اس کے پاکستان جانے کی خبر تمہیں اور مجھے تھی، پھر میکس کو کیسے پتہ چلا؟ جیمز بولو۔ ایاز، جس کے لیے حتام دوست سے بڑھ کر بھائی جیسا تھا، اس وقت حتام کی موت کی خبر سن کر اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس کے گریبان کو جھنجھوڑتے ہوئے چیخا، تم مجھ پر شک کرے ہو ایاز؟ فائر تمہارا نہیں، میرا بھی دوست ہے۔ اس کے لیے میں نے کئی بار اپنی جان پر کھیل چکا ہوں، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کی موت کا ذمہ دار ہوں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے میکس کو خبر دی ہو، اور اب اپنا گناہ چھپانے کے لیے تم اس کا الزام مجھے دے رہے ہو۔ جیمز بھی غصے میں آتا اس کا ہاتھ زور سے جھٹک گیا تو ایاز زمین پر بیٹھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ دیکھو میرے دوست، ہم دونوں فائر سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اس کے وفادار ہیں، لیکن مت بھولو وہ جس اندھیری دنیا کا بادشاہ ہے، وہاں اس کے کئی خطرناک دشمن بھی ہیں۔ ہر وقت دشمن اس پر گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ خبر ہم میں سے کسی اور سے میکس تک پہنچی ہے، لیکن ہم فائر کو ڈھونڈیں گے پاکستان جا کر، جب تک ہمیں یقین نہیں آتا کہ وہ زندہ ہے یا پھر۔ جیمز سے اس کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ وہ ایاز کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا مضبوط لہجے میں بولا تو ایاز نے یقین بھری نظروں سے اسے دیکھتے سر ہلایا۔ ہاں، ہم اسے ڈھونڈیں گے، ایاز آنسو صاف کرتا پر یقین لہجے میں کہتا کھڑا ہوا تو جیمز بھی مسکرا دیا۔ دیکھو تم سمجھ رہے ہو نا جو میں نے کہا ہے؟ یہ کچھ پیسے انہیں اپنے پاس رکھو، اس سے اچھے کپڑے جوتے وغیرہ خرید لو، اور یہ میری دوست کے فلیٹ کی چابی ہے۔ کچھ دن تمہیں یہیں رہنا ہوگا، اپنا اچھے سے گیٹ اپ کر کے تم کل میرے گھر اس ایڈریس پر پہنچ جانا، اور جیسا میں نے کہا ہے نا ویسے ہی تمہیں انہیں بتانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لامیا اسے ایسے سمجھا رہی تھی جیسے وہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو۔ اپنی چمکتی آنکھوں سے اس کے مومل سے چہرے کو دیکھتا وہ معصومیت سے سر ہلا گیا۔ کوئی گڑبڑ کی نا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ میری بھی کلاس لگ جائے گی، اس لیے خدا کے واسطے کوئی گڑبڑ مت کرنا، جیسا میں کہہ رہی ہوں نا ویسے ہی کرنا۔ انہیں ہم پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ بے بسی سے اسے آخری نظر دیکھتی وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ حتام ہلکا سا مسکرا دیا۔ مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ لامیا واپس آنے کے بعد دوپہر کے کھانے پر سب کے بیچ بیٹھی آخر ہمت جمع کرتی بول گئی، جب سب کی سوالیہ نظریں اسے گھورنے لگیں۔ کیا بات ہے بٹیا؟ بولو، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ماموں جان پیار سے بولے، جب مامی کی خطرناک نظروں کو دیکھ ماموں ڈرتے سر جھکا گئے۔ احمد صاحب بھی اب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور آپ سب سے اسے ملوانا چاہتی ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ سب کے چہرے مسکرا اٹھے سوائے مامی بیگم کے۔ ان کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اچھا تو یہ گل کھلائے جا رہے ہیں، تبھی میں کہوں کہ لڑکی شادی سے انکار کیوں کر رہی ہے؟ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ان کے یہ زہریلے الفاظ سن کر احمد صاحب نے غصے سے بہو کو دیکھا۔ لامیا کا چہرہ حد تک آمیز الفاظ سے سرخ پڑ گیا۔ ارے ابا جان، ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ سچ ہی تو کہا ہے۔ کیا نشا نے اپنی پسند کی شادی نہیں کی تھی آپ کی مرضی کے خلاف جا کر؟ مامی بیگم ایسا کوئی موقع کیسے چھوڑ دیتی جہاں انہیں زہر اگلنے کا موقع نہ ملے؟ یہ کوئی موقع ہے گڑے مردے اکھاڑنے کا؟ چپ رہو تم، بولو لامیا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مامو جان ہمت کرتے انہیں ڈپٹ بولے، جس پر وہ تل ملا گئیں، لیکن احمد صاحب کی موجودگی کا احساس کرتے چپ بیٹھ گئیں۔ آخر کو کب سے ان کی یہ خواہش تھی کہ لامیا کی شادی ہو اور وہ اس گھر کی جان چھوڑے تاکہ اس پورے گھر پر ان کا اختیار ہو۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں احمد صاحب اس گھر میں سے اپنی نواسی کو بھی حصے دار نہ بنا بیٹھیں۔ حتام شبوزئی بہت بڑے بزنس مین ہیں، روس سے آئے ہیں، ان کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اکیلے ہیں، اتنی بڑی جائیداد کے مالک ہیں۔ پاکستان آئے تھے بزنس کے سلسلے میں، جب میری ان سے ملاقات ہوئی۔ بہت اچھے انسان ہیں، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن نانا جان کی وجہ سے میں ہر بار انکار کرتی رہی، لیکن آخر کار وہ مان گئے ہیں اس شرط پر کہ شادی کے بعد جب تک نانا جان ہیں وہ بھی اسی گھر میں رہیں گے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ مامی بیگم چیخ اٹھی، یہ کیا؟ پہلے تم کم پر بوجھ بنی ہوئی ہو، جب اپنے ساتھ تم اپنے شوہر کو بھی ہمارے سر پر تھوپنا چاہتی ہو؟ دیکھو بی بی، رخصت ہو کر سیدھی طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور ہماری جان چھوڑو۔ ابا جی ہماری ذمہ داری ہے، ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ ان کی بات سن کر لامیا بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ پہلی بات مامی، میں کبھی آپ پر یا ماموں پر بوجھ نہیں بنی۔ شروع سے آخر تک میرا سارا ذمہ میرے باپ اور میرے نانا نے اٹھایا۔ جب میں اس قابل ہوئی تو اس گھر کا آدھے سے زیادہ خرچہ میرے حصے میں آیا۔
یہاں تک کہ آپ اور کبھی آپ کے بچوں کی بھی خواہشات کو میں نے ہی پورا کیا ہے۔ بس ایک کمرہ ہے جو میرے استعمال میں ہے، باقی تو پورا گھر آپ ہی کے اختیار میں ہے۔ میں نے کبھی حق نہیں جتایا اور یہ آپ کا ہی رہے گا۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جب تک نانا جان کو میری ضرورت ہے میں ان کے ساتھ ان کے پاس رہوں۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں چاہتی۔ حتام کے آنے سے نہ تو گھر چھوٹا ہو جائے گا اور نہ آپ کے حق پر ڈاکہ پڑے گا، بلکہ میں الٹا آپ کو خرچ زیادہ دوں گی۔ لامیا کی صاف سیدھی بات پر مامی کا چہرہ توہین سے دہک اٹھا۔ دیکھا آخرکار اس لڑکی نے اپنے پیسوں کا احسان جوتا ہمارے منہ پر مار ہی دیا۔ مامی بیگم منہ پر دوپٹہ رکھتی دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ میں نے کوئی احسان نہیں جتایا، یہ بات کہنے کے لیے مجھے آپ نے ہی مجبور کیا ہے۔ میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ حتام کل آپ سب سے ملنے گھر آنے والے ہیں، شادی کی بات کرنے۔ شادی ہم سیدھی سادگی سے کریں گے، جس کے بعد حتام اس گھر میں میرے کمرے میں ہی رہیں گے، جس کا خرچ میں پہلے سے ڈبل آپ کے ہاتھ پہ رکھوں گی۔ مجھے لگتا ہے اب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتی چپ ہو گئی۔ مامی بیگم ٹھہری لالچی عورت، زیادہ پیسے کا سن کر وہ بھی چپ بیٹھ گئی، لیکن احمد صاحب کی پرسوچ نظریں اسے ہی تک رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں جاتے اسے اشارہ کرنا نہ بھولے۔ لامیا گہرا سانس لیتی ان کے پیچھے چلی آئی۔ ایسی بیٹیاں کون رخصت کرتا ہے؟ دنیا کے یہ دستور تو نہیں ہے۔ ہر لڑکی کو ایک دن گھر بار ماں باپ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہی پڑتا ہے۔ پھر تم کیوں یہاں رہنے کی ضد کر رہی ہو؟ وجہ اگر میں ہوں تو میری زندگی اب رہی ہی کتنی ہے؟ کب آنکھیں بند ہو جائیں کس کو پتا؟ تم تو اپنا گھر بساؤ۔ آخر کیوں میری وجہ سے زندگی برباد کرنے پر تلی ہو؟ مجھے اچھا نہیں لگتا بہو بیگم جب تم سے ایسے انداز میں بات کرتی ہیں۔ احمد صاحب بیڈ پر بیٹھتے اسے اپنے پاس بلائے پیار سے بولے، اور جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں آپ کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑنے والی نہیں۔ میں جانتی ہوں اگر میں چلی گئی تو مامی بیگم آپ کو تنہا مار دیں گی، یہ ماموں جان کو بھڑکا کر آپ سے دور کر دیں گی۔ یہ جو آپ تھوڑا بہت پوچھ لیا جاتا ہے نا، یہ ان پیسوں کی چمک کی وجہ سے ہے جو میں نے ہر ماہ ایک بھاری رقم کی صورت میں دیتی ہوں، ورنہ یہ آپ کو ایک دن اس گھر میں برداشت نہ کرے۔ آپ کی ہی ضد تھی کہ لامیا شادی کر لو، گھر بسا لو، تب میں آپ کی خوشی کے لیے کر تو رہی ہوں شادی، لیکن آپ کو چھوڑ کر جاؤں گی ایسا تو سوچیے گا بھی نہیں۔ جب تک آپ ہیں تب تک لامیا اس گھر میں ہے، میرا آپ کے علاوہ ہے ہی کون؟ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی تو احمد صاحب نے بھی اسے اپنی کمزور باہوں میں بھر لیا۔ اللہ میری بچی کی جھولی میں ڈھیروں خوشیاں بھر دے، اسے بے انتہا محبت کرنے والا شوہر عطا کرے، تمہارے نصیب چاند کی طرح روشن کرے۔ وہ اسے دل سے دعائیں دیتے رو رہے تھے، جس پر لامیا روتے ہوئے بھی ہنستی۔ وہیں کھڑکی پر کھڑے حتام نے دور چمکتے چاند کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آخرکار میرے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ میری لامیا میرے خوابوں کی حقیقت بن کر میری زندگی میں آ گئی۔ بس اب اس دن کا انتظار ہے لامیا جب تم حتام کی زندگی میں اس کی حق ملکیت بن کر پوری کی پوری اس کی بنا دی جاؤ گی۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ حتام شب و ضحی تمہیں کس حد تک کتنی دیوانگی کی طرح چاہتا ہے، تب سے جب میں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ عالم دیوانگی میں اس کے تصور سے باتیں کرتا وہ مسکرا رہا تھا، پھر اپنے خیالوں کو جھٹکتا وہ کسی کو فون کرنے لگا۔ ایاز جو غصے سے بھرا گاڑی سے نکلتا بھی میکس کی خبر لینے جا رہا تھا، پاکستان سے آتا نمبر اپنی اسکرین پر دیکھ کر ایک پل کو ٹھہر گیا۔ جلدی سے قدموں کو روک اس نے فون کان سے لگایا۔ ایاز میں فائر بات کر رہا ہوں، میں زندہ ہوں۔ یہ الفاظ سے یہاں کوئی زندگی۔ ایاز اپنی جگہ گمسم رہ گیا۔ تم سن رہے ہو ایاز؟ کچھ دیر پہلے دیکھنے والا معصوم حتام اس وقت کوئی خونی درندہ معلوم ہو رہا تھا۔ کیا ہوگا آگے؟ کیا کرے گا ایاز جب اسے حتام کے زندہ ہونے کا پتہ چلے گا؟ آخر کون ہے حتام کے پیچھے جس نے میکس کو خبر دی؟ کیا لامیا ملوا سکے گی حتام کو اپنی فیملی سے؟ جاننے کے لیے سنتے رہیں تیرے عشق میں خاک ہوئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کر کے ضرور اپنی رائے دیں۔ شکریہ۔